ایک کامل مومن کے لیے، کامیاب کامران انسان کے لیے کون سی خوبیاں ہیں جو انتہائی ضروری ہیں، جنہیں ہر صورت میں اختیار کرنا لازم ہے، وگرنہ انسان کو کبھی منزل نہیں ملے گی۔ کچھ چیزیں میں نے پچھلے خطبے میں ذکر کی ہیں، آج مزید میں انشاءاللہ آپ کے سامنے چند چیزیں ذکر کرتا ہوں جو قرآن و سنت سے معلوم ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم مومن بنیں اور کامل، قابل، معیاری مومن بنیں، کل یا پرسوں جب ہماری موت آئے تو ہم مومن بن کر دنیا سے جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو، فرمایا کہ پھر پوری کوشش کرو کہ دنیا میں آپ جہاں لین دین کرتے ہو نا وہاں آپ نیکی کریں، جتنا ہو سکتا ہے۔ آپ کسی سے کوئی چیز لے رہے ہیں، کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، لیکن آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ میں لین دین کے ذریعے اگلے بندے سے خیر خواہی کروں۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الوکالہ کے اندر ایک باب وکالت الشاہد، وہاں پہ ایک حدیث ہے، یہ ایک حدیث ہی نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک کھلا پیغام ہے کہ یہ طریقہ آپ کا ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے سے اونٹ لیا، آپ نے سے یہ کہا کہ جب میرے پاس اونٹ آئیں گے میں آپ کو اونٹ واپس کر دوں گا۔ ٹائم مقرر کر دیا، وہ بندہ چلا گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اونٹ اسے یہاں تو این وقت پر مقرر کردہ ٹائم پر واپس نہیں کر سکے، یا اس این ٹائم پر وہ بندہ آ گیا، کہا اللہ کے رسول میرا یہ اونٹ تھا جو میں نے آپ کو دیا تھا، اب یہ واپسی کا ٹائم آ گیا، مجھے اونٹ چاہیے۔ حدیث میں جو وضاحت آتی ہے وہ اس بندے سے جو اونٹ لیا تھا وہ اونٹ کمزور تھا، چھوٹا تھا، ایک دو عمر بھی چھوٹی تھی، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ وہ اونٹ اتنا تگڑا طاقتور نہیں تھا۔ وہ بندہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس بندے سے جو ہم نے اونٹ لیا تھا آپ کو یاد ہوگا، اب ایسے کرو کہ جاؤ اونٹوں میں سے دیکھو اس بندے کے اونٹ جیسا کوئی اونٹ ہو نا اسے واپس کر دو، اسی امانت لے جائے۔ صحابہ کرام گئے، واپس آئے، کہا اللہ کے رسول اس بندے سے جو ہم نے اونٹ لیا تھا ایسا اونٹ ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا تھکا سا کمزور سا چھوٹی عمر کا اونٹ تھا، جبکہ ہمارے ہاں جو اونٹ کھڑے ہیں وہ تو سارے بڑی عمروں والے ہیں، بڑے قیمتی ہیں، بڑے اعلیٰ نسل کے ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے ہاں اونٹ ہیں نا وہ اس بندے کے اونٹ سے بہتر ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عظیم جملہ ارشاد فرمایا، ہم نے فرمایا فَآتُوهُ، آپ نے بھلے اس سے کمزور اونٹ لیا تھا، جب آپ نے اسے لیا تھا بھلے چھوٹی عمر کا ہی اونٹ تھا، لیکن آج اسے ان اونٹوں میں سے بہترین اونٹ تلاش کر کے دے دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے دیا، وہ بندہ حیران ہوا اور سامنے آ کے بیٹھا، اتنا بہترین لین دین کا معاملہ دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارش کرنے لگا اوفیتنی اوف اللہ بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ نے اتنی بہترین لین دین کی، میرا تھکا ہارا کمزور چھوٹی عمر کا اونٹ، اور آج آپ بدلے میں اتنا بڑا قیمتی اونٹ دے رہے ہیں مجھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، صحابہ کرام کی طرف دیکھا، پھر آپ نے ایک اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ان خیارکم احسنکم قضاء، آپ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو جب کسی سے لین دین کرتے ہیں، جب کسی کو کوئی چیز واپس کرتے ہیں، لٹاتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اس میں بڑا بہترین کردار ادا کرتے ہیں۔ یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ میں سے قابل، کامل، مومن، معیاری بندے وہ ہیں جن کی لین دین بڑی بہترین ہوتی ہے، وہ لین دین میں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگلے کے ساتھ نیکی کی جائے۔ فرمایا کہ مومنوں اگر صحیح نمونے سے مومن بننا چاہتے ہو تو یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرو۔ اب نے لین دین کے معاملہ روز آپ کے لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، اگر یہاں پر بھی بگاڑ ہے، آپ دین کے باقی معاملات پر عمل پیرا ہیں اور یہاں پر بگاڑ ہے، یقین جانیے کہ آپ ابھی کامل اور معیاری مومن نہیں بن سکے۔ یہ بھی ایک خوبی ہے جو آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی۔ فرمایا کہ معیاری مومن، قابل اور کامل مومن، جس مومن کو عرش والا مومن مانتا ہے، جس مومن کو قرآن و سنت مومن مانتے ہیں، وہ مومن اصولوں کا پکا ہوتا ہے،
شریعت پر عمل کرنے کے سلسلے میں، حقائق پر عمل کرنے کے سلسلے میں، قوانین پر عمل کرنے کے سلسلے میں وہ لوگوں کے چہروں کو نہیں دیکھتا۔ ہمارے ہوتا ہے کئی سلجھے ہوئے لوگ، ان کے معاملات بگڑے ہوئے تھے، شادی بیاہ کے تقریبات بہت سارے، وہ آگے سے کہتے ہیں کیا کریں، وہ بیوی نے کہا، بیٹی نے کہا، بیٹے نے کہا۔ کئی خواتین کے معاملات عجیب، آگے سے کہتی ہیں کیا کریں، میاں صاحب کہتے ہیں مجبوراً ماننا پڑتا ہے۔ یا دنیا میں مختلف، ہمارے اصول تو کوئی نہیں ہے نا، ہمارے یہاں کسی سرکاری دفتر میں چلے جاؤ، قطار لگی پڑی ہے 100 بندوں کی، لیکن کوئی سورس والا بندہ باہر سے آیا، یہ 100 کے 100 یہاں کھڑے، وہ اندر چلا گیا، اپنا کام کر کے واپس چلا گیا۔ ہمارے اصول تو ہے ہی نہیں، ہم چہروں کو دیکھتے ہیں، مواقع کو دیکھتے ہیں، پھر میں نہیں آپ ایسے نہیں۔ یہ کیوں کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو صحیح مسلم کتاب الزہد کے پہلے باب میں حدیث ہے کہ دنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ کیوں کہا تھا؟ اس کی بھی تو کوئی معنی ہوگی نا۔ یقین جانے اس کی معنی یہ ہے کہ واقعتاً اگر آپ وہ دنیا چاہتے ہیں، اس تھوڑی سی دنیا، چھوٹی سی دنیا کے بدلے میں وہ طویل ترین نہ ختم ہونے والی دنیا چاہتے ہیں، تو آج آپ کو اپنے آپ کو قید کرنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مختصر سی زندگی میں وہ جو احکم الحاکمین ہے اس سے میرا مضبوط تعلق بن جائے، تو یہ زندگی کو قید خانہ بنانا پڑے گا۔ یقین جانے آپ کہیں آزاد نہیں ہیں، یہاں تک کہ آپ مرنے کے ٹائم پر، سکرات کے ٹائم میں، آپ اس وقت بھی آزاد نہیں۔ آپ کو پوری زندگی شریعت کے قید خانے میں بسر کرنی پڑے گی، پھر جا کے منزلیں ملیں گی۔ فرمایا کہ اصول اور قوانین اور ان پر پاسداری کے سلسلے میں مومن کبھی کسی چہرے کو دیکھ کے، وقت کو دیکھ کے اصول نہیں بدلتا۔ حدیث کتاب صحیح بخاری کے اندر، کتاب المسالم کے اندر ایک باب آتا ہے، کتاب المساقات کے اندر ایک باب آتا ہے، باب فی الشرب۔ یہاں سے حدیث لایا کہ ایک دن عجیب اتفاق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ایک چھوٹا بچہ بیٹھا تھا دائیں طرف۔ حدیث میں سے عام ہے، لیکن عقل والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ تو حدیث میں وضاحت بھی آتی ہے، وہ بچہ کوئی عام نہیں تھا، سن عبداللہ بن عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف بیٹھے تھے۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی، ایک تعلیم بھی ہے، جب آپ کوئی چیز تقسیم کرتے ہو، ملاقات کرتے ہو، جتنے بھی عزت عظمت والے معاملات آپ سر انجام دیتے ہو، تو دائیں طرف کو مقدم رکھنا ہے۔ پہلے دائیں طرف والے کو دینا ہے، پھر باقیوں کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعوتی بن کر، مہمان بن کر گئے تھے سیدنا انس بن مالک کے گھر۔ انس نے پورا واقعہ بیان فرمایا کہ میں نے دودھ کا اہتمام کیا، دودھ کا اہتمام کر کے ایک برتن میں لا کے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ وہ تو رحمت للعالمین تھے، وہ ہماری آج کی مجلسیں تھوڑی ہوتی تھی کہ وڈیرے کے قریب وڈیرہ ہی بیٹھے گا، پیر صاحب کے قریب کوئی پیر صاحب ہی بیٹھے گا، وزیر کے ساتھ وزیر ہی بیٹھے گا، ایم پی اے کے ساتھ ایم پی اے ہی بیٹھے گا، ایم این اے کے ساتھ کوئی ایم این اے ہی بیٹھے گا، کسی علامہ فہامے کے ساتھ کوئی علامہ فہامہ ہی بیٹھے گا۔ یہ تو آج ہم نے مفروضے گھر رکھے ہیں نا، ہم نے تو اپنی طرف سے طبقات بنا کے رکھے ہیں، یہ اونچے، یہ نیچے، یہ امیر، یہ غریب۔ محمد کریم علیہ السلام کی تعلیم میں کوئی ایسی چیز نہیں، جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، وہ محترم ہے۔ آج آپ کی مجلس کے اندر دیکھا گیا کہ دائیں طرف ایک 8-9 سال کا بچہ بیٹھا ہے، نبی علیہ السلام نے دودھ لیا، پیا، اب تقسیم کی باری آئی تو اس طرف چھوٹا سا بچہ اور تھوڑا آگے کون بیٹھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نبیوں کے علاوہ یہ سب کا سردار ہے، یہ جنتیوں کا سردار ہے، اس کی سرداری یہی نہیں جنت تک چلتی ہے۔ قریش کا بدرک، ایسے سمجھے کہ نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے بڑا بہترین فرد اس طرف بچہ، اس طرف ابو بکر صدیق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، ہم میں سے ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو مومن بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور لوگوں کے کہنے پر، لوگوں کو دیکھ کر، چہروں کو دیکھ کر، معاشرے کو دیکھ کر، سماج کو دیکھ کر، ان چیزوں کو دیکھ کے اصول بدل دیتے ہیں۔ کیا کریں، دنیا میں رہنا ہے، کیا کریں، یہ دنیا میں جینا ہے۔ اور جن کی منزل جنت ہوتی ہے وہ دنیا کی نہیں، جنت کی سوچتے ہیں۔ آج نبی کریم علیہ السلام حالانکہ صاحب شریعت ہے، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں، آپ کریں تو یہ برتن فی الفور سے ابو بکر صدیق کو تھما سکتے ہیں، صدیق آپ پی لیں،
نہیں، یہ امت کو درس ہے، میں محمد جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں، میں جن قوانین اور رسول کی امت کو تعلیم دیتا ہوں سب سے پہلے میں ان پر عامل ہوں، اور قیامت کے صبح تک امت کو بتاتا ہوں کہ مومن، معیاری مومن وہی ہے جو اصولوں پر، ان شرعی آداب پر ہر صورت میں عمل پیرا ہوتا ہے۔ آپ نے عبداللہ بن عباس کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا اتأذن لی، بچے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ دودھ اس بڑے بزرگ کو دے دوں؟ اجازت لینے والا کون ہے؟ یہ کون اجازت لینے والے؟ یقین جانے خلق میں جن سے بڑا کوئی نہیں۔ 8-9 سال کے بچے سے اجازت لے رہے ہیں، آپ اجازت دیں گے تو ہی میں اس بزرگ کو یہ دودھ کا برتن پکڑاؤں گا۔ یہ بچہ عمر میں بچہ ضرور تھا لیکن سمجھ کا بڑا سمندر تھا۔ عبداللہ بن عباس کو کون نہیں جانتا؟ آگے سے عظیم سنہری کلمات کہے، کہا اللہ کے رسول آپ کے منہ کو لگا ہوا برتن آپ کو جھوٹا، آج اللہ مجھے پلا رہا ہے، اب میں یہ اپنا نصیب ہی اپنا حصہ کیسے اس بزرگ کے حوالے کر سکتا ہوں؟ نہیں اللہ کے رسول، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، میں پیوں گا جس برتن میں آپ نے پیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَآتَاهُ إِيَّاهُ، وہ برتن پکڑ کے اس بچے کو دے دیا۔ یہ امت کو پیغام ہے کہ آپ کیا دین سے آپ کیا سیکھیں؟ آپ چہروں کو دیکھ کے اپنی پالیسیاں بدل دیتے ہیں، مومن ایسے نہیں کرتا۔ بلکہ حدیث میں اسی جگہ پر دوسری حدیث امام بخاری لائے، ایک بات پھر ایک اور عجیب اتفاق ہوا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے مجلس میں ایک دائیں طرف آکے ایک وہ دیہات کا ایک سادہ سا بندہ آکے بیٹھ گیا۔ وہ آپ کو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، یہ چیزیں بار بار میں اس لیے دہراتا ہوں، آج ہماری مجلسوں پر یقین جانے شیطان کی رنگت طاری ہے، اور اس شیطانی رنگت سے کوئی نہیں بچا۔ سیاستدان تو پہلے ہی تھے، وڈیرے تو پہلے ہی تھے، آج یہ شیطانی رنگ آپ کو ہم مولویوں کی مجلسوں میں بھی نظر آئے گا۔ پیسے والے کے لیے دور سے بھاگے مولوی صاحب ملیں گے، کسی غریب کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی، آپ چلتے معاشرے میں دیکھیں تو صحیح، ہر ایک پر شیطان نے اپنے نشتر چڑھا دیے گئے۔ نبی علیہ السلام کی مجلس سے ہوا کرتی تھی، یہاں کوئی امیر غریب کی تفریق نہیں ہوتی تھی۔ آج ایک دیہاتی سادہ سا دیہات سے آیا اور نبی علیہ السلام کے بالکل قریب آ کے دانی طرف بیٹھ گیا۔ اس دن بھی عجیب وہی اتفاق، کوئی چیز لائی گئی، نبی علیہ السلام نے پی، آپ نے اب تقسیم کرنا چاہیے، صحابہ کرام دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف ایک سادہ سا بندہ دیہاتی گوٹ کا، شاید ان کے معاشرے میں انہیں کوئی پوچھتا نہ ہو، وہ دوسرے تو ابو بکر صدیق بیٹھے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کو کسی کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول آپ یہ اپنے پینے کے بعد یہ ابو بکر صدیق کو سعادت بخشے، آپ یہ برتن انہیں تھما دیں۔ نبی علیہ السلام کی زبان پر بڑے قیمتی کلمات ہیں، فرمایا سن خبردار، الایمن فالایمن۔ محمد کریم علیہ السلام نے جب دنیا کو یہ اصول دیا ہے تقسیم کے معاملات میں دائیں طرف کو ترجیح ہے، تو کسی شخصیت بھلے کتنی ہی عظیم ہے، محمد کریم علیہ السلام کے اصول کو نہیں بدل سکتے۔ اگر دائیں طرف مدینہ کا ایک دیہات کا ایک عرابی، ایک بدو، ایک گوٹھ والا بندہ، چلو وہی آکے بیٹھ گیا ہے، لیکن محمد کریم علیہ السلام کی تقسیم شریعت کے مطابق ہوگی۔ یہ باتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ آپ میں سے مومن اور کامل مومن وہی ہیں جو اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرتے، قوانین پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ اگر آپ ان کی قطار میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں۔ فرمایا کہ مرنا سب کو ہے، یا رہنے کے لیے تو کوئی آیا ہی نہیں، لیکن اگر آپ مر کے مومن بن کے، قابل اور کامل مومن بن کے، معیاری بن کے اللہ کی محبتیں سمیٹ کر جانا چاہتے ہیں، یقین جانے تہیہ کر لیں کہ ذرے برابر کسی چیز کو ہضم نہیں کرنا، کسی کا مال ہڑپ نہیں کرنا۔ یہ نقطہ بھی بڑا ہمیں، آج ہم تو پتہ نہیں دین کو کیا سمجھ بیٹھے۔ معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے، نمازی اور نمازی نہیں، کمال درجے کے نمازی، آپ کو نمازوں کے دوران صف اول میں نظر آئیں گے۔ حج اور عمرے، وہ مکہ مدینہ تو ان کے لیے ایسے ہے جیسے کراچی اور لاہور، آئے دن جا رہے ہیں، آئے دن جا رہے ہیں، آئے دن جا رہے ہیں، اور کئی جگہوں پر اپنے ساتھ لکھائیں گے الحاج فلاں 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 فلاں۔ لیکن ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے جب آپ ان کے معاملات پہ نظر کریں گے
وہی لوگ کہیں کسی کا مال جھپٹا، کہیں کسی کا مال کھا لیا، کسی نے والد وفات پا گیا، بہن کا سارا حصہ اپنے گھٹنے کے نیچے رکھ دیا، نہیں دوں گا، مانگو گی آپ سے نفرت کا اعلان گئے۔ کئی ایسے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں غلط تقسیمیں کر دی، ان کا حق ان کو دے دیا، ان کا حق ان کو دے دیا، بلکہ یہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے عنوان کے دوسروں کا حق مارنا۔ بہت سارے لوگ مار کے بیٹھے محسوس ہی نہیں کرتے، سمجھتے نہیں مگر یہ کو گناہ کے، لیکن محمد کریم علیہ السلام جو دنیا کو بیدار کرنے کے لیے، جنت کا راستہ بتانے کے لیے، بلکہ آپ نے فرمایا میری مثال اور آپ کی مثال مسلمانوں اس بندے کی طرح ہے جیسے آپ دیکھتے ہو آگ جلائی جائے، آگ جلنے کے بعد چھوٹے چھوٹے پروانے آپ دیکھتے ہیں آگ کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، جل رہے ہیں، جھلس رہے ہیں، گرنے والے ہیں، گر کے زمین پر پڑ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں میری مثال، میں محمد کریم علیہ السلام بھی ایسے ہی ہوں، گویا جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی ہے، آپ کو دیکھتا ہوں آپ جہنم کی آگ کی طرف بڑھتے جا رہے ہو، میں محمد کریم علیہ السلام آپ کو آپ کی پیٹھوں سے پکڑ کے بتا رہا ہوں، خبردار بچاؤ اپنے آپ کو، یہ جہنم کی آگ ہے، میں آپ کو جہنم کی آگ سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ تبھی تو قرآن نے بھی فرمایا اِنَّا ارسلناک شاہداً ومبشراً ونذیراً، محمد کریم علیہ السلام کو ہم نے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وہ دنیا کو بتاتے ہیں دنیا والوں ان کاموں کے قریب جاؤ گے، ان کاموں کے قریب جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے۔ اس نبی رحمت اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا مسلمانوں خبردار، ساری دنیا کو چلے جانا ہے، آپ بھی چلے جائیں گے، لیکن چلے جانے کے بعد آپ چاہتے ہیں مرتے وقت اللہ کی رحمت آپ کا پہرا دے، اگر آپ چاہتے ہیں قبر کے چھوٹے سے گھر میں اللہ کی رحمت آپ کا پہرا دے، اگر آپ چاہتے ہیں قیامت کے بڑے دن میں جب آپ اٹھ کے آ جائیں، جس یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، جس بیٹا بھی کام نہیں آئے گا، میاں بیوی بھی کام نہیں آئیں گے، عزیز رشتہ دار کوئی کام نہیں آئے گا۔ فرمایا کام آنا تو دور کی بات ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ، رب العالمین نے فرمایا جس سے کام آنا تو درکنار، دنیا کے رشتہ دار یہ چاہیں گے، دنیا میں چہیتے محبت کرنے والے یہ چاہیں گے آج میرے بدلے میں میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دو، میرے بدلے میں میری بیٹی کو جہنم میں ڈال دو، میرے بدلے میں میرے شوہر کو جہنم میں ڈال دو، میرے بدلے میں میری بیوی کو جہنم میں ڈال دو۔ پھر میں جس دن رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے، اس دن کی عزتیں عظمتیں چاہتے ہو، کامیابیاں کامرانیاں چاہتے ہو، تہیہ کر لو، مومن بن جاؤ، ذرے برابر کسی کا حق نہیں کھانا، یہاں تک کہ آپ سے بخاری پڑھے، سے بخاری کے اندر کتاب المساقات کے اندر کتاب المظالم کے اندر باب اذا اذن له انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، وہ یقین جانو یہ حدیث نہیں ہے، ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی دو بندے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، وہ سامنے ایک پلیٹ پڑی ہوتی ہے، اس میں 6-7 دانے کھجور کے پڑے ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ کھجور کھانے لگتے ہو، سنو کھجور کھاتے ہوئے ایک ایک دانہ کھاؤ، اگلا بندہ ایک دانہ اٹھا رہا ہے نا، آپ بھی ایک دانہ اٹھاؤ، اگلا بندہ ایک دانہ اٹھائے، آپ ادھر سے 2 دانے اٹھائیں، شریعت آپ اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ جدید دور میں آپ کے سامنے یہ تشریح کروں، آپ کے مہمان بن کر گئے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے برتن رکھا گیا، پلیٹ رکھی گئی، اس میں چند بسکٹ رکھے گئے، نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ خبردار اگر سارے ساتھی ایک ایک بسکٹ کر کے کھا رہے ہیں تو آپ کو 2 کر کے کھانے کی اجازت نہیں، آپ کیا سمجھیں گے؟ فرمایا کہ اس معاملے کو سمجھو، سنن ترمذی کے اندر باب الصلاۃ کے اندر باب ما جاء فی ذکر فی فضل الصلاۃ، حدیث اور بھی کئی مقامات پر یہ حدیث موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ گویا نبی کریم علیہ السلام نے ایک نقشہ کھینچا، سمجھانے کی کوشش کی، انسان نے باقی سارے کام کر دیے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، ساری نیکیاں یہ بندہ کرتا ہے، لیکن یہ کہاں پکڑا گیا؟
اسے کہاں شیطان نے غلطی پہ لگا دیا کہ یہ بندہ معاملات میں محتاط نہیں رہتا، بس یہ کہتا ہے آنے دو، حلال حرام اس کا کوئی اس سوال میں تو پڑتا ہی نہیں ہے، بس آنے دو، آنا چاہیے، مال ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، شہرت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کو بتا دو جتنے کام نیکی کے ہیں کر لے، لیکن فرمایا النار اولا بی، ایسا بندہ کتنے بھی بڑے کام کر لے لیکن اسے بتا دو اسے جانا جہنم میں ہے۔ حال فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جنت نہیں بن سکتا، اس کو جنت کی طرف جانے کے لیے یہ تہیہ کرنا پڑے گا، یہ والی عادت اسے اپنے اندر ڈالنی پڑے گی اگر یہ مومن بن کے جینا چاہتا ہے کہ ذرے برابر بھی، بلکہ ذرے برابر کیا چیز ذرے برابر ہو اور اس میں صرف شک ہو، فرمایا کہ مومن اسے کہتے ہیں جو وہاں سے بھی بھاگ جائے۔ انشاءاللہ آگے یہ نقطہ آتا ہے پھر اس کی وہاں وضاحت کرتا ہوں کہ دین میں کتنا احتیاط کا پہلو ہے، مومن کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے، یہ اگلے نقاط میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، لیکن یہاں سے یہ چیز سمجھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مجھے اور آپ کو تلقین کر دی مسلمانوں اپنے معاملات پہ غور کرو۔ اگر آپ نے آج کسی کی کوئی چیز ہضم کر لی، کسی کا کوئی مال اپنے ہاں جما لیا لے لیا، یہ چمک یہیں رہنی ہے، یہ دمک یہیں رہنی ہے، یہ ساری رنگینیاں یہیں لینی ہے، لیکن تجھے حساب دینا پڑے گا۔ اور فرمایا کہ اگلی بات اگر قابل کامل معیاری مومن بننا چاہتے ہو نا، تہیہ کر لو، کسی سے زیادتی نہیں کرنی۔ آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ طاقت والے ہیں، حیثیت والے ہیں، اللہ نے آپ کو 4 دوست بھی دے دیے، اللہ نے آپ کو 4 پیسے بھی دے دیے، اللہ نے آپ کو منصب بھی دے دیا، کرسی بھی دے دی، عہدہ بھی دے دیا، بہت ساری چیزیں، لیکن سنو کبھی کسی سے زیادتی نہیں کرنا۔ اگر آپ نے کسی سے زیادتی کر لی اب سارے باقی کام سیدھے کر لو، لیکن آپ نے کسی سے زیادتی کر لی، سنو آپ مومن نہیں بن سکے، آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، آپ کامیابی کامرانی والے راستے پہ نہیں آ سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا عظیم اعلان فرمایا، صحیح بخاری کے اندر کتاب المظالم کے ذریعے حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن فیصلے ہوں گے، ان فیصلوں میں پہلے تو ایسے ہوگا عبادات، معاملات، بندے کی نمازیں بھی پوری نکلی، بندے کا جتنے معاملات تھے وہ سارے صحیح ہوتے گئے، ابھی اس کے حساب چل رہے ہیں، اس نے ادھر حساب دیا، ادھر حساب دیا، ادھر حساب دیا۔ آج فرمایا کہ یہ لوگ اپنے باقی معاملات کے حساب دے کے جا رہے ہوں گے، یہ سب کا بتایا کہ سب کو جا کے ایک جگہ پر رکنا پڑے گا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آپ نے فرمایا کہ ہُبِزُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ۔ یا محمد کریم علیہ السلام نے قیامت کا نقشہ بیان فرمایا، ذرا اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ذہن میں وہ والا تصور لے کر آئیں۔ آپ نے فرمایا ایک طرف جنت ہوگی، ایک طرف جہنم ہوگا، بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ بندہ سارے معاملات جان گیا، آج بیٹی بھی کام نہیں آئی، بیٹا بھی کام نہیں آیا، یار دوست بھی کام نہیں آئے، دنیا کا کوئی وسیلہ کوئی ذریعہ کام نہیں آیا، ہاں تو حساب پہ حساب ہوتے جا رہا ہے، حساب پہ اسے حساب ہوتے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ حساب دے کے یہاں سے نکلے ہیں، ہُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ۔ محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں آگے ایک مقام پر ان بندوں کو روک دیا گیا ہے، اب رک جاؤ، یہ نہیں کہ آپ کے یہ کچھ جو حساب ہوئے ہیں یہ سب کچھ ہو گئے، نہیں، ابھی کچھ رہتا ہے۔ فَيُتَقَاسُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي الدُّنْيَا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر ان کو روکا جائے گا، کہا جائے گا آپ کی عبادات تو پوری نکلی، آپ کی نمازیں تو پوری نکلی، آپ کے ذکر و اذکار تو پورے نکلے، لیکن اب یہاں رکو، دنیا میں جو آپ کے بندوں کے ساتھ معاملات تھے وہ حساب کتاب دو۔ آپ نے فرمایا پھر حساب کتاب لیا جائے گا، حتی نکو وحسبو ثم القی فی الجنہ ثم ادخل فی الجنہ۔ آپ نے فرمایا جب حساب کتاب لیا جائے گا، جب ایک ایک پائی کا حساب ہو جائے گا، ایک ایک ذرے کا حساب ہو جائے گا، ایک ایک معاملے کا حساب ہو جائے گا، آپ نے فرمایا آج جنت وہی جائے گا
آج جہنم سے بچنے والا وہی ہوگا، آج منزل مقصود اسی کو نصیب ہوگی۔ سارے حساب کلیئر کر دیے جائیں گے، جب مخلوق میں سے سارے کہیں گے اب اس کا ہمارا اس کے اوپر کوئی حق نہیں فرمایا، پھر ہی جنت جاؤ گے۔ آج جو آپ جتنے معاملات کر رہے ہو، آج شاید آپ سے کوئی پوچھتا نہ ہو، آپ جو کرسی پر آ گئے، اب آپ سے کون نیچے نوکر چاکر ملازم پوچھیں گے؟ آپ نے جو 4 ایکڑ زمین رکھ لی، اب آپ سے ہاری کون پوچھے گا؟ اگر آج آپ پیسے میں پراڈو میں گھومنے والے ہو، غریب آپ سے کیا پوچھے گا؟ آج تو آپ تگڑے ہو، لیکن سنو، یہ جو تگڑا پن گئے، یہ تگڑا پن کب تک چلے گا؟ یاد رکھو، یہ تگڑا پن ان قریب ایسا کمزور بن جائے گا کہ تیرے جسم پر تو کپڑے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ پراڈو کیا ہوتی ہے؟ یہ بڑے بڑے بنگلے کیا ہوتے ہیں؟ یہ تیرا شاہی پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ یہ تیرا اتنا اونچا بڑا نام کہ لوگ تجھے پتہ نہیں دیکھ کے کھڑے ہو جاتے، حضرت وہ دن بھی یاد کر کے تیرے پاؤں میں چپل نہیں ہوگی، تیرے جسم پر کپڑے نہیں ہوگے، تو چلنے کے معاملے میں آزاد نہیں ہوگا۔ اگر تو مجرم ہوگا، تیرے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہوگی، تیرے پاؤں میں پیر کڑیاں ہوگی، تیرے وجود پر ہر طرف سے فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا، تجھے تو وہاں جانا ہے۔ تجھے تو پتہ نہیں کس چیز نے اکڑ میں ڈال دیا۔ فرمایا کہ اپنے معاملات کو سیدھے رکھو۔ نبی علیہ السلام نے یقین جانے یہ بات کہہ دی ہوتی نا، تب ایک مسلمان کے لیے بہت کچھ تھی، لیکن آپ نے سے مسلم کے اندر کتاب المظالم کے اندر باب تحریم ظلم کے اندر آپ نے فرمایا تم تو انسان ہو، تم تو مسلمان ہو، تم تو قرآن و سنت کو سننے والے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی بکری کو اللہ نے دنیا میں سینگ دیے ہیں، اس نے ان سینگوں کی بنیاد پر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے، کل قیامت کے دن اس سے بھی حساب لیا جائے گا، اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ بکری کو سینگ ملے، سینگوں کی بنیاد پر کسی سے زیادتی کرے، اس سے بھی حساب ہونا ہے۔ اگر آج آپ کو کوئی چیز اللہ نے دی ہے اور آپ اسے غلط استعمال کرتے ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، تو یہ آپ کی بھول گئی۔ کل قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اصحاب کرام آپ کو بتاؤں مخلص کون ہے، کلاش کون ہے، جس کے دامن میں کچھ نہیں وہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کا رسول وہ جو بھی غریب ہو، پیسہ نہ ہو، دینار نہ ہو، درہم نہ، نہیں آپ نے فرمایا نہیں، وہ نہیں ہے۔ اگر سب سے بڑا کوئی مفلس دیکھنا ہے نا، آپ نے فرمایا وہ بندہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا، محشر کے میدان میں پوچھے گا یہ نہیں کہ نیکیاں نہیں ہوگی، آپ نے فرمایا بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، بڑے بڑے اعمال لے کر محشر کے میدان میں آئے گا، اس کی بڑی بے شمار نیکیاں ہیں، لیکن ساتھ و ساتھ کہ دنیا میں بڑا بہادر بن کے گھومتا تھا، کبھی اس کو تکلیف دی، کبھی اس کو تکلیف دی، کبھی اس کو تانا دیا، کبھی اس کو تانا دیا، کبھی اس کا مال لیا، کبھی اس کا مال لیا، کبھی اس کو آنکھیں دکھائیں، کبھی اس کو آنکھیں دکھائیں، زندگی اس کی ایسے ہی گزرتی گئی، یہ بھی کرتا تھا، نیکیاں بھی کرتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ایسے بندے کو لایا جائے گا، حساب تو ہونا ہے، جب بکریوں کو بھی اپنے حساب لوٹا کے دینے ہیں، یہ تو بندوں سے زیادتیاں کر کے آیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس سے اس بندے نے زیادتیاں کی ہوگی سارے قطار میں کھڑے ہو جائیں گے، کوئی کہے گا قد اکل مال ھذا، اللہ اس نمازی نے، اس حاجی نے، اس دیندار نے، اس نیک بندے نے، اس قرآن پڑھنے والے نے، نماز پڑھنے والے نے، صدقہ کرنے والے نے، خیرات کرنے والے نے، قد اکل مال ھذا، اس نے دنیا میں میرا مال کھایا۔ کوئی کہے گا قد شتم ھذا، اللہ اس نے مجھے گالی دی، میرے لیے برے کلمات استعمال کیے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں آج درہم و دینار تو نہیں ہے، فیصلہ کس طرح ہوگا؟ آج اس بندے کی نیکیاں تقسیم کی جائیں گی، اس کی نیکیاں لے لے کے ان بندوں کو دے دی جائیں گی۔ آپ نے فرمایا نتیجہ یہ نکلے گا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے اوپر دعوے دار اور بہت زیادہ کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر حق تو سب کو دلانا ہے، پھر ان کے گناہ لے کے اس بندے کے ذمہ لگائے جائیں گے۔ آج آپ کو انصاف دیا جائے گا، اگر آپ سے اس بندے نے زیادتی کی، آج آپ کے گناہ لے کے اس بندے کے ذمہ لگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نتیجہ یہ نکلا بڑا عابد، بڑا زاہد، بڑا نیک، بڑا دنیا کی نظروں میں حاجی نمازی، آپ نے فرمایا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسے اوندے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میرا صاحب یہ مفلس ہے، یہ ہمیں بتانا تھا، یہ جو زندگی آپ کی گزر رہی ہے، خبردار، اگر آپ منزل مقصود چاہتے ہیں،
صحیح نمونے سے مومن بننا چاہتے ہیں تہیہ کر لیں کہ آپ زندگی میں کسی کو کوئی تکلیف نہ دیں۔ آپ نے فرمایا ابو ذر، جی اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا ابو ذر ان قریب فتنے رونما ہوں گے، لوگ آپ کو قتل کرنے تک آ جائیں گے۔ کہا اللہ کے رسول پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ابو ذر اپنا چہرہ چھپا دینا، قتل ہو جانا لیکن کسی کو قتل کرنا نہیں۔ سنن ابن ماجہ پڑھیں کتاب الفتن، آپ نے فرمایا میرے صاحب کی جماعت میں دیکھ رہا ہوں، میرے بعد فتنے ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، میرے جانے کے بعد تم آپس میں لڑو گے، لیکن اگر کوئی منزل چاہتا ہے تو سنو، اپنے گھروں میں لکڑیوں کی تلواریں رکھ لو، اگر آپ کو مجبور کر کے میدانوں میں لایا جائے تو لکڑی کی تلوار لے کے اترو، مارو نہیں مر جاؤ، مر جاؤ گے شہادت پا جاؤ گے، کسی کو مارو گے جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ کہا کہ منزل چاہتے ہو مومن بنو، مومن بننے کے لیے یہ ہے کہ آج تہیہ کر لو، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی سے زیادتی نہیں کرنا۔ فرمایا معیاری مومن بننا چاہتے ہو، اپنے اندر یہ عادت ڈالو، جس دنیا میں تم رہتے ہو یقین جانیے یہ دنیا ایسی ہے، ہر طرف سے آپ کو عجیب سے معاملات دیکھنے پڑتے ہوں گے، کبھی بیٹے نے کچھ کہہ دیا، کبھی بیٹی نے کچھ کہہ دیا، کہیں ماں باپ نے کچھ کہہ دیا، کہیں بھائیوں نے کچھ کہہ دیا، کہیں بہنوں نے کچھ کہہ دیا، کہیں پڑوسیوں نے کچھ کہہ دیا۔ آپ جس دنیا میں رہتے ہو ہر طرف سے معاملات ہوں گے، لیکن مومن بننے کے لیے اپنے دل کشادہ کر لو، اپنے ذہنوں کو کشادہ کر لو، جو آپ سے زیادتیاں ہوتی جائیں اللہ کے لیے معاف کرتے جاؤ، معاف کرو۔ یہ مومن کی نشانیاں ہیں، یہ مومن کی اوصاف ہے۔ مومن اور یقین جانے آج ہم کتنے بیٹھے ہیں مردوں میں، خواتین میں، جس سے جا کے اپنے معاملات پوچھو، جب وہ معاملات پہ گفتگو کرے گا وہ یہی تذکرے کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، ہر ایک کو کہیں سے دھسا گیا، کہیں سے دھوکہ دیا گیا، کہیں سے کوئی تکلیف، کوئی تانا، کوئی پریشان۔ لیکن یقین جانو محمد کریم علیہ السلام نے جو کامیابی کا راستہ بتایا، جو ایمان کامل حاصل کرنے کا راستہ بتایا، جو معیاری مومن کو ہونا چاہیے، اے درگزر کر دو۔ پہلی بات تو یہ مجھے بتاؤ، مجھ سے آپ سے کسی نے زیادتی کی، کر دی، اگر میں اور آپ اس کو دل میں دفن کر کے بیٹھ گئے تو اس سے کی ہے معاف نہیں کرتے، پہلی بات تو آپ سے یہ پوچھتا ہوں اس سے ہمارا فائدہ؟ آپ مجھے بتاؤ اس کا فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان۔ اکثر آپ کو چھوٹی عمر میں لوگ بیمار ملیں گے، پیشنٹ ملیں گے، ڈپریشن کے مریض بن گئے گے، دنیا کے معاملات اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، سوچ سوچ کے مریض بن گئے، بیمار بن گئے، وقت سے پہلے بوڑھے بن گئے۔ یہ معاف نہ کرنے کے نقصانات ہیں۔ کسی نے زیادتی کر لی، اگر معاف نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ جہاں بیٹھیں گے ان کے برے تبصرے کریں گے، جہاں تک کہ معاملہ غیبت تک آ پہنچے گا۔ نقصان اس کا یا آپ کا؟ آپ کا۔ اگر آپ کو کسی نے تکلیف دی، آپ معاف نہیں کرتے، آپ کے دل میں ہر وقت یہ چیز ہے کہ میں بدلہ لے لوں، اب یہ بدلے کی آگ میں آپ جی رہے ہیں۔ اب آپ اگر کہا جائے کہ آپ بدلے کی تاڑ میں ہیں تو یہ تو مومنوں کا کام ہی نہیں۔ شیطان نے آپ کو وہاں کے بٹھا دیا ہے کہ اب آپ کو اللہ بھول گیا، رسول بھول گیا، دین بھول گیا، آپ نے ایک بندے پہ آنکھیں جما کے رکھی ہیں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، موقع ملے تو میں اس کے ساتھ یہ کروں گا۔ یہ کس کے نقصانات ہیں؟ معاف نہ کرنے کے۔ یہاں تک کہ معاملات پہنچتے ہیں کہ بندے کو اللہ یاد ہی نہیں رہتا۔ وہی بندہ اگر اللہ کی یاد میں اپنا وقت لگائے، یقین جانو وقت کا ولی بن جائے، لیکن وہ والا وقت وہ اللہ کی یاد میں نہیں لگاتا، ایک بندے کے یاد میں لگا رہا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، وہ کیا، اسی سوچ میں غرق ہے۔ ایسا بندہ درود پڑھنے سے قاصر ہے، ذکر سے قاصر ہے، نیکی کرنے سے قاصر ہے۔ کیوں؟ اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا، اس نے سارا ٹائم اس بندے پہ لگا کے رکھا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، مجھے موقع ملے یہ کروں۔ یقین جانے یہ جو ہم اپنے دلوں میں نفرتیں پالتے ہیں، عداوتیں پالتے، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہ معاف کر دیں اس کا فائدہ کتنا ہے؟ سنبی داؤد پڑھیں، کتاب الادب پڑھیں، باب من قسم غیظن پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا
قیامت ساری دنیا آئی ہے، انسان ہی نہیں، جن بھی ہیں، پرندے درندے، آج وہ بکریاں بھی کھڑی ہیں، اونٹنیاں بھی کھڑی ہیں، آج ان سب کا حساب ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے میں ایک بندے کو بلایا جائے گا، یہ بندہ کون تھا؟ دنیا میں حق پر تھا، صحیح بات پر تھا، لیکن اسے ستایا گیا۔ اب وقت بدلا، حالات بدلے، معاملات بدلے، اس بندے کے اندر طاقت بھی تھی کہ اگلے سے بدلا چکا لوں، جب اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں بھی زیادتی کر لوں۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حیثیت کے باوجود، طاقت کے باوجود یہ بندہ زیادتی نہیں کرتا، اگلے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ آج قیامت کے بڑے دن میں اتنی ساری مخلوق کے سامنے دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، اتنی ساری مخلوق کے سامنے اللہ ایسے بندے کو بلائے گا، سب کے سامنے بلا کے اعلان فرمائے گا، اللہ فرمائے گا میرے بندے سن، آج یہ جنت کی حوریں بیٹھی ہیں، اتنی ساری بے شمار حوروں میں سے جس کو بھی تو پسند کرے تیرا نکاح کیے دیتے ہیں کہ تو نے دنیا میں ہماری خاطر دنیا والوں کو معاف کر دیا۔ کتنی بڑی نیکی، اللہ راضی ہو جائے، جنت مل جائے، بلکہ فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کی رضائی نہیں، اللہ کی محبت میں مل جائے گی۔ اگر بندہ معاف کر لے، اللہ راضی ہو جائے، جنت میں گھر بن جائے، اللہ کی محبت۔ اور اس طرف اگر معاف نہیں کرتا، بس منہ بنا کے بیٹھا، اسے پوچھو سے ملنا کیا ہے؟ کچھ نہیں ملنا۔ ہزارہ برائیاں ہیں اس بات میں، کسی نے مجھے اور آپ کو تکلیف دی اور ہم زندگی بھر دفن کر کے بیٹھے، دنیا سے چلے گئے، فائدہ کچھ نہیں ہونا، نقصان نہیں، فائدہ اس میں کہ مومن بنو، معاف کر دو، درگزر کر دو، اللہ کے حوالے کر دو معاملات، یقین جانے آپ اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکائیں گے۔ فرمایا من تواضع للہ برفعہ اللہ تعالی۔ نبی کریم علیہ السلام نے گویا ہمارے معاشرے میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کا علاج کر دیا۔ ہو سکتا ہے شیطان آ کے یہ کہتا ہو اگر آپ نے معاف کر دیا تو آپ کی بے عزتی ہو گئی، آپ حقیر ہو گئے، کچھ کر نہ سکے، کوئی بدلہ نہیں چکایا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے نہیں خبردار، ایمان والے پریشان نہیں ہو، مومن ذرا اپنے محبوب سے تو معلوم کر، اس میں تیری کوئی بےعزتی نہیں ہے۔ آج فرمایا کہ من تواضع للہ برفعہ اللہ تعالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ اپنے اندر عاجزی پیدا کرو گے، اللہ آپ کو بلندیاں عطا کرے گا۔ آپ اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دو، آپ اللہ کے لیے اگلے کو معاف کر دو، یہ معاف کرنا آپ کو وہاں پہنچائے گا جہاں شاید آپ کی باقی کوئی نیکی پہنچا ہی نہ سکتی ہو۔ تو فرمایا کہ قابل، کامل، معیاری مومن بننے کے لیے آپ اپنے اندر یہ عادت ڈالیں، دنیا کو معاف کرنا ہے، یہ نفرتیں، یہ عداوتیں سینے میں دفن نہیں کرنی۔ فرمایا کہ معیاری، قابل، کامل مومن، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو، کبھی اکڑ نہیں کرنا، کبھی اپنے آپ کے اندر اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا۔ فرمایا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ سے مسلم کتاب الایمان باب تحریم الکبر، نبی علیہ السلام فرمایا کہ آپ کے وجود میں اگر یہ رائی کے ذرے برابر بھی اکڑ آ گئی نا، آپ دوسروں کو کم سمجھنے لگے، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگے، اور فرمایا کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من کبر، اور فرمایا کہ رائی کے ذرے برابر میں جس کے دل میں کبر، تکبر، اکڑ، انا آ گئی، وہ کبھی جنت نہیں جائے گا۔ اتنا بڑا گناہ، آپ کہیں اپنے آپ، بلکہ دین کی تعلیم پر اگر چلو، یقین جانو آپ اپنے آپ کو زیرو کر دو، اللہ آپ کو ہیرو بنا دے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر آج آپ اپنے آپ کو ہیرو بنا دو گے، قدرت والا آپ کو زیرو بنا دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن کئی ایسے، یہ مسلم احمد کی حدیث ہے، قیامت کے دن کئی ایسے لوگ آئیں گے بڑے تگڑے، بڑے ہٹے کٹے، بڑی جسامت والے، لیکن آپ نے فرمایا ان کا وزن ظاہری اتنا بڑا ہوگا لیکن اللہ کے در پر مچھر کے پر جتنی ان کی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ اکڑ اتنی بری چیز ہے، آج ہمارے طرح عام ہے۔ کئی لوگ آپ دیکھیں گے وہ بات کرتے ہوئے محسوس کرائیں گے کہ میں بھی کچھ ہوں، چلتے ہوئے محسوس کرائیں گے، اکڑ کر کے چلیں گے، بیٹھیں گے تو بڑے فنکارانہ طور پر۔ یہ جو آج کل ہمارے ہاں معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ پروٹوکول جا رہا ہے، یہ چار عزت والے لوگ جا رہے ہیں، چار آگے چار پیچھے۔ آج کل تو معاشرہ، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم کرے، ہم تو سارے مسلمان منافقت میں جی رہے ہیں۔
ہم نے دین سے کیا سیکھا ہے؟ اس وقت کوئی پیسے والا ہو اور اکڑ نہ کرے الا ماشاءاللہ بہت کم ملے گی. 4 پیسے آ گئے ابھی اکڑو بن گیا. کوئی منصب آ گیا اللہ اپنے امان میں رکھے تو اچھے لوگ بھی، لیکن اکثر منصب آیا یہ مغرور بن گیا. اس وقت جو حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ، ایمان والو تمہیں جیسے دیتا جاؤں شکر کرتے جاؤ. اللہ فرماتے ہیں جیسے نوازتا جاؤں میرے فرما بردار بنتے جاؤ، آپ کو بڑھاتا جاؤں گا بڑھاتا جاؤں گا بڑھاتا جاؤں گا. لیکن یقین جانے آج معاملات بدل گئے ہیں. اللہ جتنا دیتا جاتا ہے بندہ اتنا مغرور بنتا جاتا ہے، اتنا اکڑ کرنے والا بنتا جاتا ہے، یہاں تک کہ دنیا میں جتنا آگے گیا یہ سمجھنے لگتا ہے دنیا میں دوسرے لوگوں کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں. اب اس کی چال میں، اس کی ڈھال میں، اس کے معاملات میں بڑی اکڑ آ گئی. اللہ کا قرآن فرماتا ہے ایسے بندے کو بتا دو خبردار، اگر آپ کی چال میں، آپ کے چلن میں یہ اکڑ آ گئی، دنیا کے نظروں میں کچھ بھی بن جاؤ لیکن اللہ کی نظر میں آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں. ایمان پانے کے لیے، معیاری مومن بننے کے لیے، کامیابی کامرانی بننے کے لیے آپ کو اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی پڑے گی، انکساری پیدا کرنی پڑے گی. اللہ نے جہاں اپنے پیاروں کا تعارف کروایا، اللہ نے جہاں اپنے محبوب بندوں کا تعارف کروایا کن کلمات سے کروایا؟ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ نے بہت ساری نشانیاں بتائیں مومن بندوں کی، لیکن پہلی نشانی اللہ نے یہ بتائی وہ زمینوں پر اکڑ کر نہیں چلتے، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ چلنے والے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر دیکھیں. مومنوں، مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، آؤ ہم اپنے معاملات کا جائزہ لیں، اپنی سوچوں کا جائزہ لیں، اپنے ارادوں کا جائزہ لیں. کہیں ہمارے دل و دماغ میں شیطان نے بصیرت تو نہیں ڈال دیے، اکڑ اور انا تو نہیں ڈال دی. نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ پڑھ کر دیکھیں. صحیح بخاری صحیح مسلم میں بہت ساری حدیثیں ملیں گی. آپ اس طرح سادہ ہوا کرتے تھے، اس طرح سادہ ہوا کرتے تھے. صحابہ کرام کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، ان کی مجلس میں بیٹھ جاتے تھے، باہر والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ امتی کون ہے، رسول کون ہے. بہت ساری حدیثیں ملیں گی. لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں حل منکم محمد، پوچھنے والے پوچھتے ہیں کیا اس مجلس میں محمد کریم علیہ السلام ہیں؟ یہ کون ہیں؟ یقین جانے اپنے زمانے کے نہیں، اپنے صدی کے نہیں، وہ صرف اس دنیا کے نہیں، جب سے دنیا بنی ہے، جب دنیا چلی ہے، قیامت کے دن تک انسان کتنے آئے، جنات کتنی آئی، فرشتے کتنے ہیں، نوری کتنے ہیں، ناری کتنے ہیں، محمد سب سے بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امت کو بتایا جا رہا ہے. آپ اپنے معاملات میں دیکھیں یہ عاجزی ہے آپ کے اندر. اگر اس کے برعکس کوئی چیز آپ کے وجود میں آ گئی ہے تو جاؤ افسوس کرو کہ آپ کا ایمان مر چکا ہے، آپ کا ایمان ختم ہو چکا ہے. مومن بننے کے لیے یہ چیزیں کچھ بھی بن جاؤ لیکن اپنے آپ کو فقیر ثابت کرو، اور ہو بھی فقیر. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے انسانو، انتم الفقراء الی اللہ. لوگو تم اللہ کے در کے فقیر ہو، کچھ بھی مل جائے تمہیں تم فقیر ہو. امیر سے امیر تر بن جاؤ، عالم سے عالم تر بن جاؤ، بڑے سے بڑا بن جاؤ، لیکن سنو ہو فقیر. یہ بتایا گیا بندہ جتنا بھی آگے جاؤ لیکن ہو فقیر. فقیر بن کے رہو، سادگی عاجزی کہیں محسوس نہ کرواؤ. ہمارا دین کہتا ہے آپ عظیم ہو پھر بھی فقیر ثابت کرو. لیکن آج ہم ہیں جو ہر مجلس میں محسوس کرواتے ہیں کہ میں بھی کچھ ہوں. اپنی تعریف، اپنے معاملات کی تعریف، اپنے کاروبار کی تعریف، اپنی شخصیت کی تعریف، یقین جانو اپنی زبانوں پر اپنی تعریف حرام کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آپ کو حدیث میں نے بتایا کس طرح سادگی محسوس ہی نہیں کرواتے تھے کہ میں بھی ہوں. یہ تو ہم نے، آپ جب چلا کرتے تھے گھڑی کی طرف دیکھتا ہوں ٹائم اپنی تکمیل کو پہنچائے، لیکن ایک دو حدیث سے پیش کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. صحیح مسلم کے اندر کتاب الحج کے اندر باب حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید تشریح کے ساتھ، حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر، کتاب المناسب کے اندر باب رمی الجمار کے اندر اور دوسرے مقامات پر یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا جابر فرماتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا حج تھا، میں اس حج میں شریک تھا. فرماتے ہیں جہاں تک میری نظر جا رہی تھی لوگ ہی لوگ تھے.
پیچھے میں نے مڑ کر دیکھا جہاں تک میری نظر جا رہی تھی لوگ ہی لوگ تھے، دائیں طرف جب میں نے نظر کی جہاں تک میری نظر جا رہی تھی لوگ ہی لوگ تھے، بائیں طرف میں نے جب دیکھا جہاں تک میری نظر جا رہی تھی لوگ ہی لوگ تھے۔ حجۃ الوداع، نبی کریم علیہ السلام کا حج، آخری حج۔ لیکن سیدنا جابر فرماتے ہیں اتنے بڑے ہجوم میں، اور یہ ہجوم میں آنے والے امتی نہیں اصحاب رسول ہیں جو اپنی جان محمد کریم علیہ السلام کی عظمت پر شان پر نچھاور کرنا سعادت جانتے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں مسلمانوں سنو، یہ گویا ہمیں بتا جا رہا ہے یہ آپ کے سردار کی سیرت ایسے چلا جاتا ہے، ایسے بیٹھا جاتا ہے، ایسے مزاج رکھے جاتے ہیں، ایسے اپنے آپ کو اکڑ انا فخر کہ کبری یہ بڑائی یہ جو محسوس کروانا یہ سارے شیطانی کام ہے۔ فرماتے ہیں اتنے بڑے ہجوم میں یہ جو اتنے بڑے انسانیت کے خلق کے لیڈر موجود تھے، لا ضرب ولا طرد ولا الیک الیک، فرماتے کہیں ایک لمحے کے لیے بے سے نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے آتے ہوں، لوگوں کو مارا جاتا ہو، لوگوں کو ہٹایا جاتا ہو، ہٹو 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 رسول اللہ آ رہے ہیں۔ فرماتے اتنے بڑے مجمع میں کسی نے نہیں دیکھا ہیں رحمت للعالمین، لیکن چلتے ایسے ہیں، بیٹھتے ایسے ہیں، اپنے احباب کے بیچ میں ایسے گھومتے ہیں، ایسے محسوس نہیں ہونے دیتے یہ امت کے لیے درس ہے، یہ میرے لیے آپ کے لیے درس ہے۔ اللہ آپ خود دے، اللہ آپ کو دے تو رب کے خزانے بڑے ہیں، لیکن سنو کبھی اکڑ نہیں، کبھی انا نہیں، کبھی اپنے آپ کو محسوس نہ کرائیں کہ آپ کچھ دولت بھی رکھتے ہیں، آپ کچھ پیسہ بھی رکھتے ہیں، نوکر چاکر بھی رکھتے ہیں، زمینداری بھی رکھتے ہیں، آپ علم بھی رکھتے ہیں، عمل بھی رکھتے ہیں، تجارت بھی رکھتے ہیں، سارے چیزیں اپنی جگہ پر۔ سنو جتنے فقیر بنو گے اللہ عظیم بنا دے گا۔ انتہائی اختصار سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام قرآن و سنت کی تعلیم میں یہ نشانی ہے، فرمایا یہ اپنے اندر پیدا کرو گے پھر ہی جا کے قابل اور کامل مومن بنو گے۔